بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واعلم أن إعراب غير كإعراب المستثنى بإلا۔ تو پیچھے آپ نے غیر کے بعد جو مستثنی آئے اس کا اعراب پڑھا کہ وہ مجرور ہوگا۔ خود غیر پر کیا اعراب ہوگا اس کا ذکر یہاں سے فرمانا چاہتے ہیں۔ لفظ غیر کو کس حالت میں پڑھا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور غیر ہی کو خاص کیا اس لیے کہ ان ادوات میں الا یہ حرف ہے جس پر کوئی اعراب آنا نہیں ہے، اور خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکون یہ سب فعل ہیں، اسی وجہ سے ان کے بعد مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ تو خلا اور عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون جب یہ فعل ہیں تو خود ان کا اعراب بھی کوئی نہ ہوگا، کیونکہ خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا یہ سب مبنیات کے قبیل سے ہیں۔ لا یکون فعل مضارع ہے تو مضارع والا جو اعراب لا یکون کا رہے گا وہی ہمیشہ آئے گا۔ ایسے ہی غیر، سوا اور حاشا، تو ان میں جو ہے سوا یہ تقدیری اعراب رکھتا ہے، اس پر کوئی اعراب ظاہر نہیں ہونا ہے، اگرچہ یہ بھی غیر کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اسم۔ ہاں، سوا میں یا سوا پڑھ لیں، اس پر اعراب ظاہر ہو سکتا ہے مگر اس کا نام ذکر نہیں کیا، جو اعراب غیر کا رہے گا وہی سوا کا بھی رہے گا۔ اور حاشا یہ بعض لوگوں کے نزدیک حرف جار ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک فعل ہے، تو یہ بھی مبنیات کے قبیل سے ہو گیا، اس میں بھی اعراب کا کوئی معاملہ نہیں، تو وہی بچا غیر۔ تو غیر پر کیا پڑھا جائے گا وہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ غیر کا اعراب مستثنی بِإِلَّا کے اعراب کی طرح ہوگا، یعنی الا کے مستثنی کا جو اعراب ہے جس کی آپ نے چند صورتیں پڑھی، پہلی صورت میں اسے منصوب پڑھا، اور پھر کیا ہے مبدل من اور بدل بنا سکتے ہیں آپ، بدلیت بھی جائز ہے دوسری صورت میں، اور تیسرا ہے کہ وہ عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب رہے گا۔ تو جو مستثنی بِإِلَّا کا اعراب آپ نے پڑھا وہی اعراب اب یہاں غیر کو دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ غیر کا اعراب الا کے مستثنی کے اعراب کی طرح ہے۔ تقول جاءنی القوم غیر زید، یہ مثال ہے پہلی قسم کی۔ پہلی قسم میں کیا تھا کہ مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، تو اب ہر جگہ آپ کو الا کے بجائے غیر لے آنا ہے۔ ساری مثالیں اسی سے آپ بنا سکتے ہیں، جہاں جہاں الا تھا اس کو غیر کر دیجئے اور الا کے بعد والے مستثنی پر جو اعراب آپ داخل کر رہے تھے وہی اعراب غیر پر داخل کرتے جائیے، کیونکہ مستثنی تو یہاں مجرور رہے گا ہر حال میں۔ تو جاءنی القوم غیر زید، یہ جاءنی القوم الا زیدن والی مثال ہو گئی۔ تو اب یہاں وہاں الا زیدن منصوب تھا تو غیرہ بھی منصوب ہو گیا۔ غیر حمار، یہ جاءنی القوم الا حمارن کی جگہ ہے، مستثنی منقطع کی مثال ہو گئی کہ وہاں پر جب مستثنی منقطع ہو تو منصوب ہوتا ہے الا کے بعد واقع ہو، یہاں بات غیر کی ہے تو غیر کا ما بعد تو مجرور رہے گا، اب وہی اعراب غیر کو آ جائے گا، تو غیر حمارن پڑھا جائے گا۔ وما جاءنی غیر زید القوم، وما جاءنی غیر زید القوم یہ اس مستثنی کی مثال ہے کہ جس میں مستثنی منہ پر مقدم ہو، تو مستثنی منصوب ہوتا ہے اس لیے غیر کو یہاں منصوب پڑھا جائے گا۔ وما جاءنی غیر زید یہ مستثنی ہو گیا، القوم مستثنی منہ ہے، تو دیکھیے مستثنی منہ پر مقدم ہے۔ وما جاءنی احد غیر زید وغیر زید، یہ اعراب کی جو دوسری قسم بیان ہوئی تھی کہ جہاں دو باتیں جائز ہیں، کلام غیر موجب میں مستثنی واقع ہو
اور مستثنا منہ مذکور ہو، یجوز فیہ الوجہان، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ اس والی مثال سے دیا ہے۔ تو الا زیدن اور الا زیدن آپ نے پڑھا دونوں جائز ہے، اسی الا کو آپ غیر سے بدل دیجئے، اور غیر پر کیا ہے، ضمہ بھی لا سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے مثال دے رہے ہیں ما جاءنی احد غیر زید وغیر زید، وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید۔ یہ مثال ہو گئی، یہ تینوں مثالیں مستثنا مفرق کی ہیں کہ ان میں مستثنا منہ مذکور نہیں ہے۔ تو جو اعراب آپ مستثنا پر لا رہے تھے کہ مستثنا کو مرفوع اور منصوب اور مجرور پڑھ رہے تھے عامل کے مطابق، ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدا، ما مررت الا بزید، وہ اعراب اب غیر پر آ جائے گا، ما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید۔ بات مکمل ہو گئی اعراب غیر کی۔ اب یہاں ایک اور فائدہ بیان کر رہے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرٍ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَةِ۔ لفظة غیر، لفظ کو تانیث کے ساتھ یعنی تا لا کر کے مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں، لفظة غیر، اسی لیے تا بڑھایا۔ تو یہاں پر خود لفظ غیر کے استعمال کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اصلاً لفظ غیر صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ یہ ما قبل کی صفت بنے، اور یہ غیر نکرہ محضہ ہے، اس میں اتنی شدید نکارت ہے کہ اضافت کے بعد بھی یہ نکرہ ہی رہتا ہے، مضاف بنا دیا جائے پھر بھی یہ نکرہ ہی رہتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اس کے ذریعے نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے، اگرچہ غیر کا استعمال اضافت کے ساتھ ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، تو غیر ذی زرع یہ غیر کیا ہے، وادن کی صفت بن رہا ہے، غیر ذی زرع وادی کے پاس، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ تو دکھانا یہ ہے کہ لفظ غیر مغایر کے معنی میں صفت بنتا ہے، اور کس کی صفت بنتا ہے، نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ ہاں تو اب اسے ادوات استثناء میں بھی شمار فرمایا، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اس کلمہ الا، لفظ الا استثناء کے لیے اصلاً وضع کیا گیا، ویسے ہی لفظ غیر اصلاً صفت کے لیے وضع کیا گیا، مگر دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرٍ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَةِ، اور جاننا چاہیے کہ لفظ غیر صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْإِسْتِثْنَاءِ، اور کبھی استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، كَمَا أَنَّ لَفْظَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةٌ لِلْإِسْتِثْنَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلصِّفَةِ، جیسے کہ لفظ الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے اور کبھی وہ صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کما فی قولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو دونوں کا معاملہ کیا ہوا کہ غیر وضع کیا گیا صفت کے لیے، کبھی وہ استثناء کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا مگر کبھی وہ صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ کما فی قولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جیسے کہ اللہ تعالی کے فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا میں ہے کہ اس میں جو الا اللہ آیا ہے یہ الا کیا ہے، غیر کے معنی میں، لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ، اگر زمین و آسمان میں، فیہما میں ضمیر کا مرجع کیا ہے، السماوات والارض، جن کا ذکر پیچھے اس آیت سے پہلے ہو چکا ہے، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو الا اللہ یہ کیا بن رہا ہے، آلہۃ کی صفت، ایسے معبود ہوتے جو اللہ کے علاوہ ہوتے، اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جاتے۔ اے غیر اللہ، اے غیر اللہ لگا تفسیر کے ذریعے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں الا اللہ غیر اللہ کے معنی میں ہے،
اور الا بمعنی غیر اور بمعنی استثناء میں فرق یوں ہوتا ہے کہ جب الا غیر کے معنی میں ہوگا تو اس کے ما بعد کو ما قبل کا اعراب دیا جاتا ہے، ما قبل کا اعراب دیا جاتا ہے کیونکہ وہ صفت بن رہا ہے اور صفت کو موصوف کا اعراب ملتا ہے۔ خود الا جو ہے وہ تنہا صفت نہیں بلکہ الا اللہ حرف استثناء اور کلمہ جلالت یا وہاں جو بھی مستثنیٰ آیا رہے وہ مل کر کے صفت بنیں گے۔ اب صفت والا جو اعراب ہے وہ کلمہ الا پر نہیں آئے گا بلکہ اس کے ما بعد پر آئے گا۔ تو جب الا استثناء کے لیے ہوگا تو اس وقت اس کا ما بعد منصوب پڑھا جائے گا، اور جب الا غیر کے معنی میں ہوگا تو اس کے ما بعد کو اس کے ما قبل والا اعراب دیا جائے گا۔ تو الا اللہ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ آلہۃن کی یہ صفت ہے۔ اگر یہ مستثنیٰ ہوتا تو الا اللہ پڑھا جاتا۔ باقی معنی کے اعتبار سے مزید تفصیل اور تحقیق اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، اور اگر جاننا چاہتے ہیں تو نحمیر کی ایک شرح حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ کی البشیر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس پر مزید تحقیق فرمائی ہے۔ ہاں، تو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ الا استثناء کے لیے نہیں بلکہ صفت کے لیے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یوں ہی تمہارے قول لا الہ الا اللہ میں، کہ اس میں بھی الا جو ہے وہ غیر کے معنی میں۔ ہاں، لیکن یہاں الا غیر کے لیے کہ استثناء کے لیے، اس کی پوری تحقیق آپ کو حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ کی اس کتاب میں مل جائے گی جو آپ نے نحمیر کی شرح فرمائی ہے، البشیر نام۔ مصنف کا مقصود صرف اتنا یہ بتانا ہے کہ الا کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ ان مقامات میں۔ فصل خبر کان و اخواتها، منصوبات کی نوی قسم کا بیان شروع فرما رہے ہیں اس فصل میں۔ کہتے ہیں فصل خبر کان و اخواتها، کانا اور اس کے اخوات کی خبر۔ تو کانا اور اس کے اخوات کا ذکر مرفوعات کے بیان میں ہو چکا ہے کہ کل یہ 17 ہیں، کانا اور اس کے اخوات کل ملا کر، جنہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، اور یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اسے ان کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسے ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو خبر آئی ہے یہاں منصوبات کے بیان میں، تو وہ پوری تفصیل چونکہ وہاں ہو چکی ہے لہذا اس کی یہاں کوئی حاجت نہ رہی۔ ہاں، یہ ہے کہ خبر کانا و اخواتها کی تعریف کر رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر کسے کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں هو المسند بعد دخوله، کیونکہ خبر ہے نا، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو خبر کیا ہوتی ہے، مسند ہوتی ہے، اور اسم جو ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ خبر ہے اس لیے تعریف کر رہے ہیں هو المسند بعد دخولها، کانا اور اس کے اخوات کی خبر وہ ایسا مسند ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد، هو المسند بعد دخولها، وہ ایسا مسند ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد، وہ ایسا مسند ہے جس پر یہ افعال داخل ہوں۔ دیکھیے مبتدا کی خبر اور ان کی خبر میں فرق کیا ہے کہ مبتدا کی خبر وہ ہوتی ہے جو عامل لفظی، وہ بھی مسند ہے، یہ بھی مسند، وہاں یہ ہے کہ وہ عامل لفظی سے خالی ہوتی ہے، وہ ایسا مسند ہوتا ہے جو عامل لفظی سے خالی، اور یہ ایسا مسند ہوتا ہے کہ جس پر یہ افعال داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ترجمہ کیا کریں گے، هو المسند بعد دخولها، وہ ایسا مسند ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو کانا زید قائما، تو یہاں مثال میں قائما یہ کانا کی خبر ہے۔ وحکمہ کحکم خبر المبتدا، اور اس کا حکم خبر مبتدا کے حکم کی طرح، جو حکم مبتدا کی خبر کا ہے وہی حکم کیا ہے اس کا بھی رہے گا۔ الا انه يجوز تقديمه على اسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدا، مگر یہ کہ ان کی خبر کو ان کے اسماء پر معرفہ ہونے کے باوجود مقدم کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر وہاں کیا تھا کہ اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں
تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے تو خبر کو مؤخر کرنا واجب ہو گیا۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے اسم، ان کی خبر بھی معرفہ، اور اسم تو معرفہ ہوتا ہی ہے، تو خبر معرفہ ہونے کی صورت میں بھی مقدم کی جا سکتی ہے اسماء پر، الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها، مگر یہ کہ ان کی خبر کو ان کے اسماء پر معرفہ ہونے کے باوجود مقدم کرنا جائز ہے، بخلاف خبر المبتدأ، برخلاف مبتدا کی خبر کے، کہ مبتدا کی خبر اگر وہ معرفہ ہو تو اسے مقدم کرنا مبتدا پر جائز نہیں ہے، تاکہ التباس سے امن رہے، التباس نہ ہونے پائے کہ ان میں سے کس کو ہم مبتدا بنائیں کس کو خبر بنائیں۔ یہاں ضابطہ بنا دیا گیا کہ جو مقدم ہوگا وہ مبتدا بن جائے گا، اور جو مؤخر ہوگا وہ کیا نام ہے خبر بنا دیا جائے گا اسے۔ لیکن یہاں پر یعنی کانا وغیرہ کی خبر میں تو معرفہ ہونے کے باوجود بھی مقدم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں اعراب جو ہوگا وہ خود واضح کر دے گا کہ اس میں کون اسم ہے اور کون خبر ہے۔ نحو کان القائم زید، جیسے کان القائم زید، تو القائم دیکھیے معرفہ ہے خبر اور اسے مقدم کیا گیا، اس لیے کہ القائم کا جو اعراب ہے وہ واضح کر دے رہا ہے کہ یہ خبر ہے، اور زید مرفوع ہے لہذا یہ اسم ہوا۔ جبکہ مبتدا اور خبر میں کیا ہے کہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے وہاں اشتباہ برقرار رہتا ہے۔ بات ہو گئی؟ تو یہ یہاں تک آپ ملائیں، باقی 3 قسمیں بچیں انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔